بہت دنوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام فقیر چند تھا۔ وہ شہر کا سب سے مالدار آدمی تھا، مگر کنجوس مکھی چوس بھی تھا۔ اس کا حلیہ بھی عجیب تھا، باہر کو نکلی ہوئی توند، چھوٹا سا قد۔ جب وہ چلتا تو معلوم ہوتا تھا کہ فٹ بال لڑک رہی ہے۔ فقیر چند کی بیوی بہت اچھی عورت تھی، وہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ منگل کے دن تو سیٹھ فقیر چند کی حویلی کے دروازے پر سارے شہر کے فقیروں اور اپاہجوں کا ہجوم رہتا تھا، کیونکہ اس دن سیٹھ کی بیوی ہر فقیر کو 1 پاؤ آٹا خیرات دیا کرتی تھی۔ سیٹھ جی کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، مگر وہ بیوی کا مان بھی رکھتے تھے، اس لیے کچھ کہتے نہ تھے۔ ایک بار سیٹھ جی نے بیوی کو سمجھایا بھی تھا، ان فقیروں سادھوؤں کو خیرات دینے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سب بازار میں بیچ دیتے ہیں اور افیم کھاتے ہیں، دم لگاتے ہیں اور موج کرتے ہیں، یعنی ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ اس بات پر بیوی نے سیٹھ جی سے کہا، خدا نے ہمیں جو اتنی ساری دولت دی ہے، وہ اسی خیر خیرات کا نتیجہ ہے۔ پھر اس نے سیٹھ جی کو ان کی غریبی کا زمانہ یاد دلایا، جب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ سیٹھ جی کو اس بات سے سخت چڑ تھی کہ کوئی ان کا بیتا ہوا زمانہ یاد دلائے کہ وہ کیا تھا اور اب کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خاندانی سیٹھ کہتے تھے، اس لیے وہ چپ ہو رہے۔ دنیا کے دوسرے مالدار آدمیوں کی طرح سیٹھ فقیر چند کو بھی اپنی دولت بڑھانے کی فکر لگی رہتی تھی۔ ان کے گودام میں شکر، نمک، تیل، گیہوں، چاول اور دالوں کے انبار لگے رہتے تھے۔ وہ شہر کے سب سے بڑے تھوک بیوپاری تھے۔ جب قیمتیں بڑھیں تو سیٹھ جی کا خون بڑھ جاتا، اور اگر بھاؤ گھٹتا تو سیٹھ جی پریشان ہو جاتے۔ ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی، بھوک غائب ہو جاتی۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ملک میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، اناج بازار سے غائب ہو گیا اور غلے کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں۔ سیٹھ جی نے اناج کی فروخت بند کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اناج کی قیمتیں اور بڑھیں گی۔ منگل کے دن شہر کے فقیروں اور اپاہجوں کو جو آٹا ملا کرتا تھا، وہ بھی ملنا بند ہو گیا۔ ایک دن صبح صبح سیٹھ جی ناشتہ کر کے آرام سے بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سیٹھ فقیر چند جی، آپ کی دولت بڑھے، آپ کی صحت اچھی رہے۔ میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے چند سیر چنے دے دیجئے، میں چنے کھلا کر ان کا پیٹ بھر دوں گا اور آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ سیٹھ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ دوسرے دن وہ آدمی پھر آیا، اس کے ہاتھ میں پتل کا ایک لوٹا تھا۔ سیٹھ جی نے اسے دیکھا تو غصے سے بولے، اب کس لیے آئے ہو؟ میں تم کو ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا، اپنی خیر چاہتے ہو تو یہاں سے فوراً نکل جاؤ، ورنہ۔ اس آدمی نے سیٹھ جی کی بات کاٹ کر کہا، مگر سیٹھ جی، آپ ہی کے فائدے کی بات ہے، آپ مجھے نہیں پہچانتے، کوئی بات نہیں، کم از کم اس پتل کے لوٹے کو تو پہچانتے ہی ہوں گے، اس پر آپ کا نام بھی کھدا ہوا ہے، فقیر چند ولد گھسیٹ چند۔ شاید آپ کو یاد ہو، جب آپ نئے نئے شہر میں آئے تھے تو یہ لوٹا رامو بھڑبھونجے کے پاس 4 آنے میں گروی رکھا تھا اور آپ نے رسید بھی لکھ دی تھی۔ یہ بات ذرا پرانی ہے، کوئی 20 سال پہلے کی، آپ اسے چھڑانا بھول گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، بڑے لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے،
میرا فرض تھا کہ میں آپ کی چیز آپ کو واپس کر دوں۔ کیا خیال ہے، کچھ یاد آیا آپ کو؟ سیٹھ جی کا غصہ یہ سنتے ہی فوراً ختم ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ان کی بات چیت تو نہیں سن رہا۔ پھر کہنے لگے، ہاں ہاں، مجھے خوب یاد ہے، تم نے اچھا کیا میرا لوٹا لے آئے۔ میں ابھی تمہیں 4 آنے دیتا ہوں، میرا لوٹا مجھے دے دو۔ رامو ہنسا، ہاں ہاں سیٹھ جی، آپ مذاق کر رہے ہیں، 20 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جب آپ کی جیب میں 1 پیسہ بھی نہیں تھا، آپ کا لباس ایک پھٹی دھوتی تھی، آپ کے پاس صرف ایک پیتل کا لوٹا تھا۔ آپ جب کنگال تھے، اب لاکھ پتی ہیں۔ جب فقیر چند تھے اور اب سیٹھ فقیر چند ہیں۔ ذرا آپ ہی ایمانداری سے کہیے، اس نایاب پیتل کے لوٹے کی قیمت کیا 4 آنے ہی رہے گی؟ اچھا تو میں اس کی قیمت 5 روپے دوں گا، لاؤ میرا لوٹا مجھے واپس کر دو۔ رامو نے اس لوٹے کو انگلیوں پر نچاتے ہوئے کہا، دیکھیے اس پر آپ کا نام بھی لکھا ہے، آپ نے جو رسید لکھی تھی اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں، اور وہ بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ میں سوچتا ہوں اس لوٹے کو بازار میں نیلام کر دیا جائے، آپ بھی وہیں قیمت لگائیے۔ بھلا سیٹھ فقیر چند کا لوٹا، اس کی قیمت تو 1000 بھی کم ہے۔ 1 2 3 سیٹھ فقیر چند کا گروی رکھا ہوا پیتل کا لوٹا، پھر سارا شہر جان لے گا کہ سیٹھ فقیر چند 20 سال پہلے کیا تھے۔ اچھا سیٹھ فقیر چند جی، اب میں چلتا ہوں، آپ کا لوٹا میرے پاس حفاظت سے رہے گا۔ یہ کہہ کر رامو دروازے پر سے نکل کر یہ جا وہ جا۔ سیٹھ اسے بلاتا ہی رہ گئے، مگر وہ نہ رکا۔ سیٹھ جی کو سکتہ سا ہو گیا، بھوک غائب، نیند کوسوں دور۔ ان کو رہ رہ کر یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ اگر اس رامو بھڑبونجے نے ان کا راز فاش کر دیا تو کیا ہوگا؟ ان کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سیٹھ فقیر چند، جس کو لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کا لاکھوں روپیہ بینک میں جمع ہے، جس کی عزت سارے شہر میں ہے، وہ اتنا غریب آدمی تھا کہ پتل کا لوٹا ایک بھڑبونجے کے پاس گروی رکھا۔ سیٹھ کو اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا، مگر سچ بات تو یہ تھی کہ انہیں کیا پتا تھا کہ 20 سال بعد وہ لاکھ پتی بن جائیں گے۔ 20 سال پہلے سیٹھ فقیر چند واقعی غریب آدمی تھے۔ وہ اپنے گاؤں سے نوکری کی تلاش میں شہر آئے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی، کسی طرح پیدل سفر کرتے کرتے شہر تک آ گئے تھے۔ نئی جگہ، جان نہ پہچان، بھوک نے الگ پریشان کیا۔ ناچار ہو کر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ انہوں نے اپنا پتل کا لوٹا گروی رکھا اور 4 آنے کی رسید لکھ دی، 2 پیسے کے چنے لیے اور پیٹ بھرا۔ پھر فقیر چند کو ایک سیٹھ کہاں منشی گیری کی نوکری مل گئی۔ یہ سچ ہے کہ فقیر چند نے اتنی محنت اور ایمانداری سے کام کیا کہ سیٹھ کا اعتبار ان کو حاصل ہو گیا۔ تجوریوں کی چابیاں ان کے قبضے میں رہنے لگیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیٹھ اچانک بیمار پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے۔ فقیر چند کی نیت میں فطور آ گیا۔ تجوری کھول کر انہوں نے ایک تھیلی نکال کر چھپا دی، کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سیٹھ کی موت کے بعد دولت تقسیم کے معاملے پر ان کے لڑکوں میں جھگڑا چلا۔ فقیر چند کام سے الگ ہو گئے، شہر کے ایک کونے میں چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ رفتہ رفتہ دکان بڑھی اور فقیر چند سیٹھ فقیر چند بن گئے۔ سوچ سوچ کر سیٹھ جی ہار گئے، آخر ان سے نہ رہا گیا۔ دوسرے دن سویرے ہی وہ رامو بھڑبونجے کی دکان پر پہنچے۔ دیکھا تو ان کا لوٹا رسی سے
बंधा हुआ छप्पर से लटक रहा था। सेठ जी को देखकर रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आपने नाहक तकलीफ़ की, मैं खुद हाजिर हो जाता। बताइए मेरे लिए क्या खिदमत है। सेठ कार से उतरे और रामू के साथ उसके टूटे फूटे घर में गए। रामू ने उनको चारपाई पर बिठाया, खुद ज़मीन पर बैठा। सेठ को रामू का घर और उसका हुलिया देखकर अपनी 20 साल पहले की ज़िंदगी याद आ गई, जब उनकी हालत भी तकरीबन ऐसी ही थी। रामू, मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, मेरा लोटा मुझे दे दो। सेठ जी, आपका लोटा आपके कदमों पर हाजिर कर दूंगा, मुझे 1 पैसा भी नहीं चाहिए। आपकी दौलत आपको मुबारक। मैं इतना ही कहूँगा कि आप भी कभी इतने ही गरीब थे, यानी हमारी ही बिरादरी के एक मामूली से आदमी। आज आप बड़े आदमी हैं, अपने आप को और अपने भाइयों के दुख दर्द को भूल गए हैं। आपके गोदामों में गला पड़ा है, अनगिनत इंसान भूखों मर रहे हैं। अगर आप चाहें तो भूखे मरते इंसान बच सकते हैं। आपको अपनी इज्जत की फ़िक्र है, भूखे मरते इंसानों की नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मरते हुए इंसानों को बचाइए, इसमें सच्ची खुशी है, ये आपका फ़र्ज़ भी है। मैं आपका लोटा नीलाम कर सकता हूँ, मगर मैं इतना ज़लील आदमी नहीं, गरीब ज़रूर हूँ। आपको लोटे की कितनी फ़िक्र है, ये आपके चेहरे से ज़हर है। काश आपको इतनी ही फ़िक्र गरीबों की भी होती। बस करो रामू, बस करो, तुम सच कहते हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक एक दाना मुफ्त बांट दूंगा। ये कहकर सेठ जी उठ खड़े हुए। 1 हफ्ते तक सेठ फ़कीर चंद के गोदामों से गरीबों को मुफ्त गला बंटता रहा। यही नहीं, सेठ फ़कीर चंद ने कई हज़ार की रकम और कपड़ा मुफ्त गरीबों में तकसीम करने के लिए भी दिया। फिर शहर के दूसरे आदमियों ने भी सेठ की देखा देखी ऐसा ही किया। सेठ की बीवी और दूसरे लोग सेठ की दरियादिली पर हैरान थे, मगर ये बात सिर्फ रामू जानता था कि ये सारी करामत पित्तल के लोटे की थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें।